السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، میری گفتگو کا موضوع ہے قرآن کریم کو چھونے یا چھو کر پڑھنے کے لیے وضو ضروری ہے. قرآن کریم اللہ تعالی کا کلام ہے، یعنی اس کی مخلوق نہیں بلکہ صفت ہے. کلام الہی لوح محفوظ میں ہمیشہ سے ہے اور یہ ہمیشہ رہے گا. اللہ تبارک و تعالی نے سارے کلاموں میں سب سے افضل و اعلی اپنا پاک کلام یعنی قرآن مجید قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے سارے انسانوں میں سب سے افضل و اعلی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سب سے زیادہ مقرب فرشتے کے ذریعے نازل فرمایا. اس پاک کلام کے نزول کی ابتدا سب سے افضل مہینے یعنی رمضان المبارک کی سب سے افضل رات یعنی لیلۃ القدر میں ہوئی. اللہ تبارک و تعالی جنت میں جنتیوں کے سامنے خود اپنے پاک کلام کی تلاوت فرمائے گا. اللہ تعالی کے کلام کی تلاوت بھی بے شمار انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنی ہے. امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ تاریخ کی کتابوں میں قلم بند ہے. قرآن و حدیث کی روشنی میں امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ ہم جب بھی قرآن کریم کی تلاوت کریں یا اس کو چھوئیں یا اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کریں تو کلام الہی کی عظمت کا تقاضا ہے کہ ہم باوضو ہوں، یعنی ہم اس کا خاص اہتمام کریں کہ تلاوت قرآن کے وقت حدث اصغر و حدث اکبر سے ہم پاک و صاف ہوں. اگر کوئی شخص قرآن کریم کو چھوئے بغیر زبانی پڑھنا چاہتا ہے، اپنی میموری سے پڑھنا چاہتا ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کی روشنی میں علماء امت کا اتفاق ہے کہ وضو ضروری نہیں ہے. لیکن اگر کوئی شخص قرآن کریم صرف چھونا چاہتا ہے یا چھو کر پڑھنا چاہتا ہے، جس طرح عموماً قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، تو قرآن و حدیث کی روشنی میں جمہور علماء کی رائے ہے کہ وضو کا ہونا شرط ہے، یعنی ہم بے وضو قرآن کریم کو چھو نہیں سکتے ہیں. متعدد صحابہ کرام، تابعین اعظام، حتیٰ کہ چاروں ائمہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں یہی فرمایا ہے. علماء احناف، بر صغیر کے علماء کرام اور سعودی عرب کے مشائخ نے بھی یہی تحریر فرمایا ہے کہ بے وضو قرآن کریم چھوا نہیں جا سکتا. جمہور علماء نے اس کے لیے قرآن و حدیث کے متعدد دلائل پیش فرمائے ہیں. یہاں اختصار کے مد نظر صرف ایک آیت اور ایک حدیث پر اکتفا کر رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالی اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتا ہے، لا یمسہ الا المطہرون، سورہ واقعہ آیت نمبر 79. اس کو یعنی قرآن کریم کو وہی لوگ چھو سکتے ہیں جو پاک صاف ہوں. اس آیت سے مفسرین نے دو مفہوم مراد لیے ہیں. نمبر ایک، قرآن کریم کو لوح محفوظ میں پاک فرشتے کے سوا کوئی اور چھو نہیں سکتا ہے. نمبر دو، جو قرآن کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، یعنی وہ مصحف جو ہمارے ہاتھوں میں ہیں، اس کو صرف
پاکی کی حالت میں ہی چھوا جا سکتا ہے۔ اس آیت کی دوسری تفسیر کے مطابق بغیر طہارت کے قرآن کریم کو چھونا یا چھو کر پڑھنا جائز نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ جو تاریخ کی کتابوں میں مذکور ہے کہ انہوں نے اپنی بہن کو قرآن کریم پڑھتے ہوئے پایا تو اوراق قرآن کو دیکھنا چاہا۔ ان کی بہن نے یہی آیت پڑھ کر اوراق قرآن ان کے ہاتھ میں دینے سے انکار کر دیا تھا کہ اس کو پاک لوگوں کے سوا کوئی نہیں چھو سکتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجبور ہو کر غسل کیا، پھر قرآن کریم کے اوراق پڑھے۔ اس واقعے سے بھی اس دوسری تفسیر کی ترجیح ہوتی ہے، اور جن احادیث میں غیر طاہر کو قرآن کریم کے چھونے سے منع کیا گیا ہے ان احادیث کو بھی علماء کرام نے اس دوسری تفسیر کی ترجیح کے لیے پیش فرمائی ہیں۔ پہلی تفسیر کے مطابق اس کا تعلق مقرب فرشتوں کے ساتھ ہے، لیکن قرآن کریم میں جو اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہا ہے کہ اس صحیفے کو صرف پاک و صاف فرشتے ہی چھو سکتے ہیں، تو ہمارے لیے کم از کم یہ تعلیم ہے کہ ہم بغیر وضو کے، بغیر طہارت کے قرآن کریم کو نہ چھوئیں۔ اس بات میں متعدد احادیث ہیں، لیکن طوالت سے بچنے کے لیے ایک حدیث پیش خدمت ہے۔ حضرت عمرو بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن والوں کو تحریر کیا کہ قرآن کریم کو طہارت کے بغیر نہ چھوا جائے۔ یہ حدیث موطا مالک باب الامر بالوضوء لمن مس القرآن، دارمی باب لا طلاق قبل النکاح میں موجود ہے۔ یہ حدیث مختلف سندوں سے احادیث کی متعدد کتابوں میں وارد ہوئی ہے، اور جمہور محدثین نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ کتب حدیث میں متعدد صحابہ کرام سے بھی یہی منقول ہے کہ قرآن کریم کو چھونے کے لیے وضو شرط ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کے بغیر قرآن کریم پڑھنے میں مذائقہ نہیں سمجھتے تھے، مگر بے وضو قرآن کریم کو ہاتھ لگانے کو ناجائز سمجھتے تھے۔ یہی رائے حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ہے۔ مطالعہ فرمائیں احکام القرآن۔ حضرت عطا، حضرت طاؤس اور حضرت شعبی اور حضرت قاسم بن محمد رحمہ اللہ کے سے بھی یہی منقول ہے۔ مطالعہ فرمائیں ابن قدامہ کی المغنی۔ البتہ قرآن کو ہاتھ لگائے بغیر یعنی یاد سے پڑھنا ان سب کے نزدیک بے وضو جائز تھا۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں مشہور و معروف چاروں ائمہ کی آرا، مسلک حنفی کی تشریح امام علاء الدین کاسانی حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے بدائع الصنائع میں یوں تحریر کیا ہے: جس طرح بے وضو نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، اسی طرح قرآن مجید کو ہاتھ لگانا بھی جائز نہیں، البتہ کسی کپڑے کے ساتھ قرآن کریم کو چھوا جا سکتا ہے۔ مسلک شافعی کو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے المنہاج میں اس طرح ذکر کیا ہے: نماز اور طواف کی طرح مصحف کو ہاتھ لگانا اور کسی ورق کو چھونا بھی بغیر وضو کے حرام ہے۔ اسی طرح قرآن کی جلد کو بھی چھونا ممنوع ہے۔ بچہ اگر بے وضو ہو تو وہ قرآن کو ہاتھ لگا سکتا ہے، اور بے وضو آدمی اگر قرآن پڑھے تو لکڑی یا کسی اور چیز سے وہ اس کا ورق پلٹ سکتا ہے۔ مالکیہ کا مسلک جو الفقہ علی المذاہب الاربع میں نقل کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جمہور فقہاء کے ساتھ وہ اس امر میں متفق ہے کہ مصحف کو ہاتھ لگانے کے لیے وضو شرط ہے۔
شیخ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ حنبلی نے تحریر فرمایا ہے کہ جنابت اور حیض و نفاس کی حالت میں قرآن یا اس کی پوری آیت کو پڑھنا جائز نہیں ہے، البتہ بسم اللہ، الحمدللہ وغیرہ کہنا جائز ہے، کیونکہ اگرچہ یہ بھی کسی نہ کسی آیت کے اجزاء ہیں مگر ان سے تلاوت قرآن مقصود نہیں ہوتی۔ شیخ ابن قدامہ حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر کیا ہے کہ جنابت اور حیض و نفاس کی حالت میں قرآن یا اس کی پوری آیت کو پڑھنا جائز نہیں ہے، البتہ بسم اللہ، الحمدللہ وغیرہ کہنا جائز ہے، کیونکہ اگرچہ یہ بھی کسی نہ کسی آیت کے اجزاء ہیں مگر ان سے تلاوت قرآن مقصود نہیں ہوتی۔ رہا قرآن کو ہاتھ لگانا تو وہ کسی حال میں وضو کے بغیر جائز نہیں۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی تحریر فرمایا ہے کہ بغیر وضو کے قرآن کریم نہیں چھونا چاہیے۔ شیخ حافظ ابن بر رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا ہے کہ تمام علماء امت کا اتفاق ہے کہ مصحف چھونے کے لیے وضو ضروری ہے، غرض کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں خیر القرون سے عصر حاضر تک جمہور محدثین، مفسرین، فقہاء و علماء کرام اور چاروں ائمہ نے یہی تحریر کیا ہے، یہی فرمایا ہے کہ بغیر وضو کے قرآن کریم کو چھونا جائز نہیں ہے۔ اس طرح امت مسلمہ کا تقریباً 95% اس بات پر متفق ہے کہ مصحف کو چھونے کے لیے وضو کا ہونا شرط ہے۔ جن چند حضرات نے بغیر وضو کے قرآن کریم چھونے کی اجازت دی ہے انہوں نے بھی یہی ترغیب دی ہے کہ بغیر وضو کے قرآن کریم نہیں چھونا چاہیے، غرض کہ ہمیں بغیر وضو کے قرآن کریم نہیں چھونا چاہیے اور نہ ہی مصحف سے قرآن کریم کی تلاوت بغیر وضو کے کرنی چاہیے۔ سعودی عرب کے سابق مفتی شیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں یہی فرمایا ہے کہ بغیر وضو کے قرآن کریم کو چھونا جائز نہیں ہے۔ ان کے کلام کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ جمہور علماء کے نزدیک جائز نہیں کہ مسلمان بغیر وضو کے قرآن کریم کو چھوئے، اور چاروں ائمہ کی بھی یہی رائے تھی اور صحابہ کرام بھی یہی فتویٰ دیا کرتے تھے۔ اس بات میں حضرت عمرو بن حزم رضی اللہ عنہ کی ایک صحیح حدیث موجود ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن والوں کو تحریر فرمایا، اللہ یمس القرآن الا طاہر، کوئی شخص بغیر وضو کے قرآن کریم نہ چھوئے۔ یہ صحیح حدیث ہے اور مختلف سندوں سے وارد ہوئی ہے اور ایک سند کو دوسری سند سے تقویت حاصل ہوئی ہے، غرض کہ یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ حدث اصغر و حدث اکبر یعنی چھوٹی و بڑی ناپاکی سے طہارت کے بغیر مصحف یعنی قرآن کریم کو چھوئے۔ اسی طرح اگر قرآن کریم کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا ہے تب بھی وضو کا ہونا شرط ہے۔ ہاں اگر کسی کپڑے وغیرہ سے مصحف کو چھو رہے ہیں تو پھر کوئی حرج نہیں، اپنی یاد سے قرآن کریم بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر کسی شخص کو غسل کی ضرورت پڑ گئی تو پھر وہ اپنی یاد سے بھی قرآن کریم نہیں پڑھ سکتا۔ خلاص غرضے کے قرآن و حدیث کی روشنی میں خیر القرون سے عصر حاضر تک کے جمہور محدثین، مفسرین، فقہاء و علماء کرام اور چاروں ائمہ نے یہی کہا ہے کہ بغیر وضو کے قرآن کریم کا چھونا جائز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کریم
اس کے جو آداب بیان کیے گئے ہیں ان آداب کی رعایت کرتے ہوئے پڑھنے والا بنائے، سمجھ کر پڑھنے والا بنائے، اس کے احکام پر عمل کرنے والا بنائے اور اللہ کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔